بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے اور تلقین یہ دی ہے کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کر دو، اور ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ کہ نیکی اور برائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا ادفع باللتی ہی احسن، لہذا برائی کو تم نیکی کے ذریعے دور کر دو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، لہذا اس نیکی کی وجہ سے تمہارا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا قریبی ہو جائے گا۔ کتنا قریبی؟ کأنہ ولی حمیم، جیسا کہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست۔ یہ حسن اخلاق کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا کرم کتنا ہوتا ہے اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہارے پاس تشریف لانا، اور وہ جو تمہارے پاس تشریف لائے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، وہ تم پر بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی شفقت فرمانے والے ہیں، اتنا شفقت فرمانے والے ہیں کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کے اوپر بہت ہی گراں گزرتا ہے، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑے ہی نرم دل اور مہربان ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی کہ رحم دلی اور کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ کیفیت جو ہے یہ بھرپور انداز میں رکھ کر پھر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے، یعنی کہ کسی کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الرحمۃ فی مئۃ جزء، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، یعنی کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، اور اس میں سے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ 100 حصے ہیں اس کی رحمت کے، جن میں سے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور اس زمین کے اندر اس نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ بھیجا ہے، اور اس ایک حصے کی کتنی برکت ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اور مخلوق جو ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی ہے یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے،
کہ ان 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں تو اس نے اپنے پاس رکھ لی اور ایک رحمت اس نے دنیا میں بھیج دی، زمین میں بھیج دی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایک حصے کی وجہ سے مخلوق آپس میں رحم دلی سے پیش آتی ہے۔ حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ، یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اپنے پاؤں سے اس کو دور کرتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ بھی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی اتنا اس کی اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعتیں ہیں کہ اگر وہ 100 حصے نازل فرما دیتا تو پھر تو لڑائی جھگڑے رہتے ہی نہ۔ تو یہ صرف ایک رحمت کا اتنا اثر ہے کہ جو جانور بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، اور اس سے کیا ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر رحم فرما دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے تم پیش آؤ گے اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے پیش آئے گا۔ اور ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، پھر فرمایا کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اور اللہ رب العالمین اپنی ذات کے حوالے سے بھی شاہ فرماتا ہے کہ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اطاعت کرو، اللہ رب العالمین تم پر پھر بھی رحم فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لے جو سانچہ اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمایا ہے، یعنی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے، تو اس کی بھی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بھی ہم پر رحم فرما دیتا ہے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتا رہے۔ اور ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین نے جو مجھے فرامین عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک ایسا فرمان ہے کہ اس پر رحم کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بھی رحم فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العالمین پھر اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ یعنی اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر تم اپنے دل سے یہ خیال بھی نکال دو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ لہذا تم لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، نرم دلی سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے پیش آؤ تو اللہ رب العالمین تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے رحمت کو دور کر لیتا ہے کہ جو شفقت اور نرم دلی سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتا، یعنی کہ جو لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتا، تو اللہ رب العالمین اس سے اپنی رحمت جو ہے اس کو چھین لیتا ہے، اپنی رحمت اللہ رب العالمین اس کے اوپر نازل نہیں فرماتا۔ اور جس طرح عام لوگوں کے ساتھ، باہر والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب میں نے 100 عظیم ترین لوگوں کی فہرست تیار کی تو ان میں سے جو میں نے سب سے مقدم رکھا وہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو رکھا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم مذہباً تو عیسائی ہو تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدم رکھتے، تم نے مسلمانوں کے نبی کو مقدم کیوں رکھا؟ تو وہ کہنے لگا، اسی کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جیسا اخلاق اور جیسا کردار میں نے مسلمانوں کے نبی کا پایا ہے کسی اور کا اخلاق میں نے ایسا نہیں دیکھا، اس لیے میں نے مسلمانوں کے نبی کو سب سے مقدم رکھا۔ تو اب کریم آقا علیہ السلام کا جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جیسا سلوک آپ باہر والوں کے ساتھ فرماتے ویسا ہی سلوک گھر والوں کے ساتھ بھی فرماتے۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما ہوئے اور میں پانی پی رہی تھی، تو کریم آقا علیہ السلام نے مجھ سے پانی طلب کیا، تو میں نے نئے برتن میں پانی دینا چاہا یا اسی برتن میں نیا پانی ڈالنا چاہا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے وہی برتن دے دو جس برتن میں تم پانی پی رہی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی عین ہی اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیا جس جگہ ہماری عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا۔ یہ مثال گھر والوں کے ساتھ ہے، اور ایسے ہی مثال باہر والوں کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہم اصحاب صفہ تھے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مقام صفہ پر، تو سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، چند دن گزر گئے تھے، بھوک سے ہم نڈھال تھے،
اور کچھ بھی کھانے پینے کے لیے میسر نہ تھا، کریم آقا علیہ السلام نے گھر میں پیغام پہنچایا کہ گھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے، تو گھر سے بھی یہی جواب آیا کہ آج تو گھر میں بھی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اتنے میں ایک شخص دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے پیش کیا۔ کریم آقا علیہ السلام کی جو عادت کریمانہ تھی، اگر اپنے پاس کوئی چیز آتی تو وہ پہلے اپنی ذات کو ترجیح نہ دیتے بلکہ اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقیب الصحابہ تھے، یعنی جن کو ہم اپنی زبان میں مانیٹر کہہ لیں گے کلاس کا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ بھوک ان کو بھی لگی ہوئی تھی، تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ دائیں جانب سے پلانا شروع کر دو۔ اب ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی، تو کریم آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دے دیا کہ پلانا شروع کرو۔ فرماتے ہیں کہ پہلے نے پیا، دوسرے نے، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید دودھ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ دودھ پیا اس پیالے سے۔ جب میری باری آئی تو دیکھا دودھ پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم پیو۔ فرماتا ہے کہ میں نے دودھ پینا شروع کیا، اتنا دودھ پیا کہ اب جاں بلب تھی، یعنی کہ بالکل جو حلق ہے اس سے بھی اوپر تک دودھ آ چکا تھا، تو اب میرے اندر کوئی گنجائش نہ تھی کہ میں وہ دودھ پیتا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہ مجھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور خود دودھ نوش فرما کے اس پیالے سے دودھ کو ختم فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو آپ علیہ السلام کا معجزہ کہ ایک شخص کا دودھ 70 لوگوں نے پی لیا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نوش فرمایا۔ یہ تو ہمارا ایک ایمانی پہلو ہے، اور اس سے جو اخلاقی پہلو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا رنگ و بو کو پیدا فرمایا ہے، وہ کریم آقا علیہ السلام 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھوٹے دودھ کو خود نوش فرما رہے ہیں۔ تو یہ اخلاق کی ایک اعلیٰ ترین مثال کریم آقا علیہ السلام نے پیش فرما دی کہ گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے، باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے۔ تو اس وجہ سے مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے کہ جیسا کردار میں نے مسلمانوں کے نبی کا پایا، کسی اور شخص کا میں نے ایسا کردار نہیں پایا، اس لیے میں نے مسلمانوں کے نبی کو سب سے مقدم رکھا ہے۔ تو جب اخلاق اچھا ہوگا، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اور باہر والوں کے ساتھ بھی کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا سلوک جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، جیسا کردار گھر والوں کے ساتھ پیش کرنا ہے ویسا ہی باہر والوں کے ساتھ بھی پیش کرنا ہے۔ اور ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تراحموا، کہ جب تک تم لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آؤ گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو اچھا کردار پیش کرنا پڑے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا پڑے گا، پھر جا کر اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیس برحمت احدکم ولکن رحمت العامہ رحمت العامہ، کہ کسی خاص شخص کے ساتھ رحم دلی نہیں کرنی بلکہ ہر عام سے عام شخص کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جن کو تم جانتے ہو ان سے تو تم اچھے سلوک سے پیش آؤ اور جن کو نہیں جانتے ان سے اچھے سلوک سے پیش نہ آؤ۔ اس چیز کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمیں چاہے اپنا ہے چاہے بیگانہ ہے، چاہے پرایا ہے چاہے دل کا جگری ہی کیوں نہ ہو، سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اس لیے تو کریم آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ ہے تو تطعیم الطعام، کہ لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے پھر بھی اس سے سلام کرو۔ لیکن اب جو کہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ سامنے والا ہمیں مسلمان ملتا ہے یا نہیں، تو اس لیے جو مسلمان نہیں ہے اس کو تو سلام کرنا ہی نہیں ہے اس اعتبار سے۔ ہاں اگر اس نیت سے ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں یہ رحم فرما دے کہ شاید ہمارے سلام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی اپنی اسلام کی رحمت فرما دے گا، تو اس نیت سے اگر سلام کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو دار اسلام میں داخل نہ ہوں تو اس نیت کے ساتھ ان سے سلام کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی رحم فرما دے اور یہ بھی دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو حسن اخلاق کا جو حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سب کے ساتھ تم نے اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں امام مالک، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول جو وہ ذکر کیا، فرمایا کرتے تھے کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اگر تم نے کلام کرنا ہے
تو سوائے اللہ کے ذکر سے اور کوئی کلام نہ کرو، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرو اگر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ، کیوں کہ اگر تم دنیاوی کلام کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، یعنی کہ کثرت کے ساتھ اگر کوئی ذکر کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اگر تم کسی اور ذکر میں پڑ جاؤ گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جو سخت دل انسان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، اور لوگوں کے گناہ اس طرح نہ دیکھو کہ تم رب ہو، یعنی کہ اس سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کے تم جج نہ بن جاؤ اور اپنے گناہوں کے تم وکیل بن جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کے تم نے جج نہیں بننا، یعنی یہاں پر ارباب سے مراد یہی ہے، یا رب سے مراد یہی ہوتا ہے اوپر والا۔ تو فرمایا لوگوں کے گناہوں کے تم ارباب نہ بن جاؤ۔ وانظروا فی ذنوبکم کأنکم عبید، تم اپنے گناہوں پر نظر رکھو گویا کہ تم ایسے ہو جیسے غلام ہو، جیسا کہ تم بالکل نچلے درجے کے تم لوگ ہو۔ میں اپنے آپ کو غلام تصور کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھو۔ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَىٰ وَمُعَافٍ، پھر آگے اللہ رب العالمین نے کریمہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَىٰ وَمُعَافَىٰ فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور کچھ لوگ آفات میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو عافیت مل جاتی ہے۔ جو مبتلا کیے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو اور اپنی عافیت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، یعنی کہ اگر تم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو تو اس کی فکر کرو، اور اگر تم بچے ہوئے ہو تو اس پر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ تو لہذا کریم آقا علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہمیں ملتی ہے اس میں یہ فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کو اس طرح نہ دیکھو جیسا کہ تم جج ہو، ان کے گناہوں کے فیصلہ کرنے والے تم نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ حسن اخلاق، یہ عطا ہونا، یہ خاص اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہی ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں بالکل حسن اخلاق کا مالک ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا اخلاق مجھے عطا فرمایا کسی اور کو ویسا اخلاق نہیں عطا فرمایا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے شاہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے، کہ ایسا اخلاق ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک موقع پر کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ اے لوگو الا ادلکم علی خیر اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، کہ کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت میں سب سے اچھے اخلاق نہ بتاؤں، کہ دنیا اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے یا جو سب سے اچھے اخلاق ہے وہ نہ بتاؤں؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ہمیں بتائیں؟ تو آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا ان تصل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، یعنی کہ جو تم سے دور بھاگتا ہے، تم سے ملنا نہیں چاہتا، تم اس کے ساتھ ملو۔ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کرو، یعنی کہ جو تم سے کسی چیز کو دور کرتا ہے تو تم اس کو وہ چیز عطا کرو۔ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، یعنی تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو، اور اگر کوئی شخص تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو وہ چیز تم اس کو عطا کرو۔ اور ایک چیز یہ بتائی کہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے وہ رحمت فرما دے گا، مہربانی فرما دے گا، اور یہ دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین چیز ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مومن کے ترازو جو ہیں وہ اعمال میں تولے جائیں گے تو جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ جس کے اعمال اچھے اخلاق والے ہوں گے اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کیونکہ اللہ رب العالمین بے حیائی اور بدگوئی کرنے والے سے نفرت فرماتا ہے،
یعنی اچھا اخلاق ہونا چاہیے، برے اخلاق والے سے اللہ رب العالمین مہربانی نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ انسان اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے عبادت گزار اور روزہ دار شخص کا مقام حاصل کر لے گا۔ کہ ایک شخص ہے جو عبادت گزار ہے، روزہ دار ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کا صرف اخلاق ہی اچھا ہے، وہ اپنے اخلاق کے اچھا ہونے کی وجہ سے عبادت گزار اور روزہ دار شخص کے مقام کو حاصل کر لے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے انسان کو پر مہربانی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے قرب کے ذرائع جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ قال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے اندر ایک کتا جو ہے وہ مر رہا ہے۔ اس فاحش عورت نے کیا کیا کہ اپنے جوتے سے پانی کو نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اب وہ عورت تو گنہگار تھی، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے اپنا ایسا قرب عطا فرمایا کہ وہ اس وقت کی اللہ کی ولیہ بن گئی۔ تو یہ کیا تھا کہ اس نے ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کیا جو کہ مر رہا تھا، اس کو پانی پلایا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بھی مہربانی فرما دی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنا قرب عطا فرما دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اس وقت کی ولیہ بن گئی۔ تو یہ کتنا کرم ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ رب العالمین اپنی مہربانیوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔